یہ نہ سمجھو کہ جو ظلم تم پر ہوئے یہ یوں ہی رائے گاں چلے جائیں گے. ہر ظلم کے بدلے میں خدا تعالیٰ تمہیں ایسے اجروں سے نوازے گا جن کا تم شمار بھی نہیں کر سکتے، اور یہی صبر کرنے والوں کی جزا ہے. اور پھر جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے پہلے کہ انہی صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ایک بڑے حصے کا حکمران بنا دیا. ان کو حکومتیں عطا ہوئیں. بس وہ تقویٰ تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی تھی جس نے نہتوں اور کمزوروں کو حکومتیں عطا فرمائیں. آج یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ حکومتیں ہونے کے باوجود ایک لحاظ سے محکوم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ سچے وعدوں والا ہے، ظاہر ہے سچے وعدوں والا ہے، اس نے یہ تمام نظارے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دکھا کر یہ بھی بتا دیا تھا کہ تقوی اور صبر کے پھل صرف کسی زمانے تک محدود نہیں، بلکہ جس طرح قرون اولیٰ کے مومنوں نے یہ پھل کھائے، نمونے دکھائے، ایک تاریک زمانے کے بعد پھر مومنین یہ پھل کھائیں گے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ غلبہ اسلام تیرے عاشق صادق اور اس کی جماعت کے ذریعے سے ہوگا. اور یہی حالات جو بیان ہوئے ہیں ابتدا میں مسلمانوں پر من حیث الجماعت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت پر بھی گزریں گے. بس جس طرح ابتدا میں مسلمانوں پر زمین تنگ کی گئی تھی تو اسلام پھیلنے کے دروازے کھلتے چلے گئے، اسی طرح مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت پر بھی زمین تنگ کی جائے گی اور اس کے بعد راستے کھلیں گے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ نصیحت نہیں فرمائی تھی بلکہ وصیت فرمائی تھی کہ تم اس زمانے میں مسیح محمدی کے تنگ کرنے والوں میں سے نہ ہونا، بلکہ اسے جا کر میرا سلام پہنچانا، میری مدد کرنا. آج ہر احمدی گواہ ہے کہ پاکستان میں جماعتی طور پر ہمارے پر زمین تنگ کی گئی، مختلف قسم کی پابندیاں لگائی گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے آج 195 ممالک میں احمدیت کا پودا لگا دیا. ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ افراد کی ترقی جماعت کی ترقی سے وابستہ ہے. انفرادی نقصانات سے جماعت کی ترقیاں رک نہیں جاتی. پہلے زمانے میں بھی مسلمانوں کی شہادتوں نے نئی حکومتوں کے دروازے کھولے تھے، اور آج بھی احمدیوں کی قربانیاں احمدیت کی ترقی کا باعث بنتی چلی جا رہی ہیں. آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں مسیح محمدی کا پیغام نہیں پہنچ رہا، جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے موجود نہیں. دنیا میں اس وقت MTA کے ذریعے سے ہر جگہ پیغام پہنچ رہا ہے، اور جب درود اگر MTA کے ذریعے سے پڑھا جاتا ہے تو دنیا کے ان ملکوں میں چاہے کوئی پڑھنے والا ہو نہ ہو، اس کی فضاؤں میں وہ درود بہرحال پھیل رہا ہے. اس وقت دنیا کے جیسا کہ میں نے کہا 195 ممالک ایسے ہیں جہاں اس وقت MTA کا چینل
دیکھا اور سنا جا رہا ہے، لیکن دنیا کے کسی اور چینل کی یہ ضمانت نہیں ہے کہ ایک وقت میں تمام بر اعظموں کے 195 ممالک میں ان کا ٹی وی چینل دیکھا اور سنا جاتا ہو، اور یہ چینل احمدیوں کے علاوہ غیر از جماعت بھی دیکھ رہے ہیں۔ بعض اعتراض تلاش کرنے کے لیے دیکھتے ہیں، بعض علم کے حصول کے لیے دیکھتے ہیں، لیکن بہرحال دیکھا ضرور جاتا ہے۔ بس یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الہی جماعتوں کی یہی نشانی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جب ان پر زمین تنگ کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور جگہوں پر اور مختلف رنگ میں اور مختلف طریقوں سے وسعت کے سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ اور مسیح محمدی کی جماعت کے ساتھ یہ سلوک تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا تھا اور فرمانا تھا کہ اسلام کی آخری فتح اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہونی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ ہم انفرادی طور پر بھی اس اہم ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، تقویٰ پر قدم مارتے ہوئے، اس مقصد کے حصول کے لیے جس مقصد کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے کوشش کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے بغیر حساب اجر کے نظارے دیکھنے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله